الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. کسی ایمان والے کے لیے زیبا نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جس نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کیا ہو تو اس کو ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے اور خوب بہا حوالے کرنا ہے اس مومن کے گھر والوں کو، اللہ یہ کہ وہ معاف کر دیں. پس اگر وہ ہو دشمن کی قوم سے، حالانکہ وہ مومن ہو، تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے. اور اگر وہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو جن کے اور تمہارے درمیان عہد ہو تو خوبہا حوالے کیا جائے گا اس کے گھر والوں کو اور ایک مومن غلام آزاد کیا جائے گا. پس جو نہ پائے یعنی غلام نہ پائے، فصیام شہرین متتابعین، تو اس پر روزہ رکھنا ہے 2 مہینے لگاتار، توبۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے مہربانی کی شکل میں، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصولی طور پر تو انسانی جان محترم ہے، کسی کو بھی کسی کو مارنا نہیں چاہیے، اور اس میں بھی جو ایمان والے ہیں ان کی جان اور زیادہ محترم ہے. ان کی جان کے خلاف کسی بھی طرح کا اقدام وہ اور غلط ہے. تو جان بوجھ کرتے تو یہ توقع نہیں کی جاتی کہ کوئی ایسا قدم اٹھائے گا، لیکن کبھی غلطی سے ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ غلطی بھی ایسی غلطی نہیں ہے کہ بس ایسے ہی چھوڑ دی جائے، یہ غلطی بھی سنگین غلطی ہے. احتیاط کیوں نہیں برتی؟ یہاں تو نہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے احتیاط ہی کے نقطہ نظر سے کہ کسی کے پاس ہتھیار ہے تو وہ اسے کھلا نہ رکھے، کسی کے پاس ہتھیار ہے تو وہ کسی دوسرے کو دکھائے نہیں، مبادا اسے لگ جائے. یہاں تک احتیاط کی ہدایت ہے. لیکن اس کے باوجود امکان ہے ہم کسی مومن کو مارنا نہیں چاہتے، ہم تو کسی جانور اور پرندے کو مارنا چاہتے ہیں، لیکن اچانک لگ گیا. اب اچانک لگ گیا تو وہ تو غلطی ہے، نقصان جو ہونا تھا وہ ہو چکا، لیکن اس کی جس قدر بھرپائی ضروری ہے
اتنی بھرپائی کرنی پڑے گی۔ بھرپائی کی ایک شکل تو یہ ہے کہ غلام آزاد کیا جائے۔ ایک جان ضائع گئی ہے، دوسری جان جو غلام ہو کر کے مقید ہے، گویا وہ آزاد مومن کی طرح نہیں ہے، اس کو آزاد کر کے اس کا ایک طرح سے کسی حد تک اس کی بھرپائی ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس کے گھر والے ہیں ان کو جو نقصان پہنچا ہے، اس نقصان کا بدلہ کسی قدر چکانے کے لیے خوب بہا دیا جائے۔ تو گردن آزاد کرنے کی بات جو ہے وہ وارثین کے لیے نہیں ہے، ان کو کیا ملے گا اس سے؟ وہ اصلاً اللہ کی نافرمانی کا کفارہ ہے۔ بہت ساری نافرمانیاں ہم کرتے ہیں، اس کے کفارے کے طور پہ غلام آزاد کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ویسے یہ بھی اللہ نے منع کیا ہے، اس کے باوجود ایسا ہو گیا، اس کے کفارے کے طور پر یہ غلام آزاد کرنا ہے۔ باقی وارثین کو جو نقصان پہنچا ہے اس کے حل کے لیے خوب بہا دینا ہے۔ اب سوال یہ خوب بہا کتنا؟ خوب بہا کے بارے میں کان کھول کے سنیے۔ 100 اونٹ۔ اونٹ ان کے ہاں سب سے قیمتی جانور تھا۔ ایک جانور کافی مہنگا ملتا ہے، اور ویسے 100 اونٹ۔ یہ بھی بدل نہیں ہے، بس ایک حد تک بھرپائی کی کوشش ہے۔ اگر 100 اونٹ نہیں دے سکتے تو اس کی مالیت سونے میں ہو، چاندی میں ہو، یا جس شکل میں بھی ہو، وہ دینا ہی دینا ہے۔ بن سکتا ہے، اب آج کی جو بھی قیمت ہو اس کے لحاظ سے ہو سکتا ہے۔ اور سنیے، یہ تو غلطی کی ایک شکل ہے کہ ہم جانور کو مار رہے تھے اور لگ گیا۔ غلطی کی اور بھی شکل ہو سکتی ہے۔ غلطی کی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے سامنے والے کو مومن نہیں سمجھا، کافر سمجھا ہے نا، اور کافر سمجھ کر کے مار دیا، حالانکہ بعد میں پتا چلا کہ وہ تو مومن تھا۔ یہ بھی ایک مومن کا قتل ہے، لیکن غلطی سے ہے۔ ایسے ہی غلطی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم ہتھیار لیے ہیں، ہمارے مارنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن اچانک صورتحال ایسی بنی کہ کسی کو لگ گئی، گاڑی تیز چل رہی، جھٹکا لگ گیا، تلوار کسی کے سینے میں گھس گئی، بندوق کی بٹن دب گئی، یہ بھی تو غلطی ہے۔ ویسے ہی ہم گاڑی چلا رہے ہیں، ہم تو سفر پہ ہیں، ہمارے ہاں یہ ارادہ ہرگز نہیں ہے کہ سامنے کوئی ہے اس کو مار دیں، لیکن اب اچانک بریک فیل ہوا یا کچھ اور ہو گیا، جا کر کے اس سے ٹکرائے اور وہ مر گیا، تو یہ بھی اسی قتل خطا کے زمرے میں آتا ہے۔ اور آج بھی قانون کے مطابق 100 اونٹ کے برابر خوب بہا حادثات میں مرنے والوں کو ادا کیا جاتا ہے، آج بھی۔ جی، وہ جج طے کرے گا، قاضی طے کرے گا کہ سامنے والے کی غلطی ہے یا ہماری غلطی ہے۔ عین ممکن ہے سامنے والے کی غلطی ہو، لیکن اگر سامنے والے کی غلطی نہیں ہماری غلطی ہے تو یہ سزا فکس ہے۔ اگر اس کی غلطی نکل آئی کہ اس نے رول ریگولیشن توڑا ہے، اب تو سارے کیمرے لگے رہتے ہیں، سب پتہ چل جاتا ہے کس نے کیا ڈرامہ کیا ہے۔ طے کرے گا قاضی، جج طے کرے گا، لیکن اس نے طے کر دیا کہ آپ نے کی وجہ سے اس کی جان گئی ہے، تو وہ بھی قتل خطا میں آتا ہے، اور اس کی سزا بھی 100 اونٹ یا اس کے برابر مالیت آج بھی طے ہے، جو مختلف مسلم ممالک میں ادا کی جاتی ہے۔ آج آج عرب ممالک میں اور دوسری جگہوں پر بھی دی جاتی ہے۔ تو قتل خطا کا دائرہ وسیع ہے، صرف ایک یہی نہیں کہ جانور کو مار رہے تھے اور لگ گیا کسی انسان کو۔ کسی بھی طرح سے خطا ہو جائے وہ اس میں کاؤنٹ ہوگا۔ اب یہاں پر ہم نے کسی مومن کو مار دیا،
اس کی اصل سزا تو یہ ہے جو پہلی بتائی گئی، لیکن اس سزا میں یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر ہماری غلطی کو تسلیم کر کے جو مستحق ہیں وہ معاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں سے خوبہا معاف ہوگا، یہ بھی خیال رہنا چاہیے۔ جو گردن آزاد کرنا ہے وہ معاف نہیں ہوگا، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ اللہ کا حق ہے۔ اب کسی کے پاس اہلیت نہیں ہے گردن آزاد کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے لیے دوسرا آپشن دیا ہے، صیام و شہرین متتابعین، 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے اللہ کی خاطر، اور ایک دن بھی گیپ ہوا تو پھر سے 2 مہینہ پورا کرنا پڑے گا، یہ بھی یاد رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جب جی میں آیا آج 2 رکھا، کل 4 رکھا، پرسوں 5 رکھا، یہ نہیں۔ اگر بیچ میں کوئی ریزن ہے، وجہ ہے، ہاں طبیعت خرابی یا ہاں ہاں جی وجہ ہے، لیکن وجہ آپ طے کریں گے تب تو آپ اپنے نفس کو سہولت دیں گے، ہے نا؟ جب طبیعت ٹھیک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے دے تو دی آپ کو گنجائش کی، ٹھیک ہے ابھی طبیعت خراب ہو گئی، مت آئندہ پورا کرو 2 مہینے لگاتار۔ اور اگر کوئی اور وجہ ہے تو ہمارے قاضی اور مفتی حضرات بیٹھے رہتے ہیں، وہ سب فتویٰ دینے کو تیار رہتے ہیں، اور ایسے فتوے دیتے ہیں کہ جتنے بہانے باز ہیں سب کی بہانے بازی ختم ہو جاتی ہے۔ تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اسپین کے ایک بادشاہ نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا، اس کی سزا بھی ہے لگاتار 2 مہینے روزے رکھنا، ایک روزہ چھوڑ دے جان بوجھ کے تو ہاں ہاں، اور یا بیوی سے مجامت کر لی دن کے وقت میں، روزہ ٹوٹ گیا، جان بوجھ کے کرے گا۔ اب اس نے اپنے وقت کے چیف جسٹس سے کہا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ وہاں بھی چیف جسٹس نے یہ نہیں کہا کہ آپ مسکینوں کو کھانا کھلا دیجیے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی ایک آپشن ہے نا؟ وہ تو بادشاہ سلامت کے لیے بڑا آسان کام تھا، کہا نہیں، آپ کو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانا ہے، آپ کے لیے اصل اور صحیح سزا یہ ہے کہ آپ لگاتار 2 مہینے روزے رکھیے، اور اس سے 2 مہینے لگاتار روزے رکھوائے۔ تو سچویشن کے چینج ہونے سے مسئلے کی نوعیت میں ہی 19-20 فرق آتا ہے، اور یہ قاضی کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ طے کرے، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے لیے 60 مسکین کو کھانا کھلانا چٹکی کی بات تھی، اس سے زیادہ تو وہ کھلاتا ہی رہا ہوگا، بادشاہ سلامت ہے تو اگر اس کو یہ اجازت دے دی جائے تو روز تماشا کرے اور روز کھلائے، مذاق بنا لے دین کو، اور جب یہ سزا بھگتے گا تو مذاق نہیں بنائے گا۔ تو اصلاً وہ چیز دیکھی جاتی۔ میں صرف یہ کہہ رہا تھا۔ اب آگے جو بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ بات تو عام حالات کی ہوئی، لیکن کچھ خاص حالات بھی ہو سکتے ہیں۔ جس کو ہم نے مارا ہے نا، وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، دشمنوں کے درمیان ہے۔ اب اگر گرچہ وہ مومن ہے، کسی وجہ سے دشمنوں کے درمیان ہے، غلام آزاد کریں تو وہ تو ایک آزادی ہو جائے گی، لیکن اس کے وارثین کو اگر ہم پیسہ دیں تو وہ دشمنوں کے درمیان وہ پیسہ جائے گا، اور گویا دشمن اس سے مضبوط ہوں گے، دشمن اس کے ذریعے اپنے مقاصد پورا کر سکتے ہیں۔ وارثین میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، اگر کافر ہے تو کافر کو گویا پیسہ چلا جائے گا، باپ مومن ہے بیٹا کافر ہے، وراثت تو اس کو ملنی چاہیے۔ اگر ہم کہہ دیں کہ ہاں ملے گی اور دیت بھی اس کو ملے گی تو گویا وہ کافر کے ہاتھ پیسہ لگے گا اور کافر کا ہاتھ مضبوط ہوگا۔ حالانکہ اصولی بات یہ ہے کہ وراثت بھی کافر کو کسی مومن کی نہیں ملتی، کافر کی مومن کو مل سکتی ہے اگر ان کے ہاں جواز ہو تو،
اس لیے کہ وہ اچھے ہاتھوں میں جا رہا ہے، لیکن ایک مومن کی وراثت کافر نہیں پا سکتا اس لیے کہ وہ غلط ہاتھوں میں جا رہا ہے، یہ ہے۔ تو اگر وہ خوبہا اسے دیا بھی جائے تو وہ گویا غلط ہاتھوں میں جائے گا، اسی لیے خوبہا وہاں نہیں ہے جہاں دشمن کے درمیان رہنے والا مومن مارا جائے۔ البتہ اگر ایسا مومن ہے جو رہتا تو دشمنوں کے درمیان ہے، لیکن اس نے ہم سے عہد معاہدہ کر رکھا ہے، گویا دشمنی کا سلسلہ بریک ہے، یا اس نے سرنڈر کر رکھا ہے، ذمہ بن کر کے رہ رہے ہیں، ہے نا، اس صورت میں بھی کیا کہتے ہیں دیت دی جائے گی، اس لیے کہ وہاں غلط ہاتھوں میں جانے کا امکان نہیں ہے، اور اگر وہ غلط استعمال کریں گے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس پاور ہے، اگر وہ ذمہ ہے تو بھی، اور اگر اس سے کوئی معاہدہ ہے تو بھی ہم معاہدہ توڑ کر کے اس کو سزا دے سکتے ہیں۔ اس لیے وہاں یہ ہے کہ اس کو دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد ایک چیز اور ہے جو اس آیت میں سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جو خوبہا دیا جائے گا اس کا مستحق کون ہوگا؟ حکومت یا اس کے وارثین؟ تو یہاں صاف صاف ہے الی اہلہ، ان کے گھر والوں کے حوالے کیا جائے گا، مسلمہ تسلیم حوالے کرنا، ان کے گھر والوں کے حوالے کیا جائے گا۔ اب گھر والوں میں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن سب سے پہلے کون کاؤنٹ ہوتا ہے؟ وراثت میں بھی بٹتی ہے تو باپ بھی مستحق ہوتے ہیں، ماں بھی مستحق ہوتی ہے، بیٹا بھی مستحق ہوتے ہیں، بیٹی بھی مستحق ہوتی ہے، بیوی بھی مستحق ہوتی ہے، سب تو مستحق ہوتے ہیں، وراثت بٹتی ہے تو۔ لیکن اب یہ جو دیت ہے وہ کس کے حوالے ہوگی؟ ان سب کے حوالے ہوگی جتنے لوگ وراثت پانے والے ہیں، یا ان میں بھی کوئی سرپرست ہے، ذمہ دار ہے، اس کے حوالے ہوگی؟ تو ہے یہ کہ حوالے تو ہوگی سرپرست اور ذمہ دار کے ہی، لیکن استحقاق سارے وارثین کا ہوگا، جتنے لوگ وراثت پانے والے ہیں، صرف سرپرست کا نہیں ہوگا۔ باپ گھر سنبھال رہا ہے، صرف باپ کا نہیں ہوگا، اس کی بیوی کا بھی ہوگا، اس کے بیٹے کا بھی ہوگا، اس کے بیٹی کا بھی ہوگا، ماں ہے تو اس کی ماں کا بھی ہوگا، چاہے باپ موجود ہے۔ تو یہ فرق ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک سوال اور جو اٹھتا ہے، یہ تو سارا حکم بتایا گیا غلطی سے ایسا ہو جائے، لیکن اگر جان بوجھ کے کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے تو کیا ہوگا؟ دنیا میں تو یہی سزا ہوگی جو بتایا گیا ہے، غلام آزاد کرنا ہے اور ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ خوب بہا لینا ہے۔ لیکن ان دونوں سزا سے پہلے اصل سزا ہے، اصل سزا یہ ہے کہ خون کا بدلہ خون۔ غلطی والے میں غلطی ہوئی تھی اس لیے قصاص کے طور پہ اس کو مارا نہیں جائے گا، خوب بہا اور غلام آزاد کرنے سے مسئلے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ لیکن جان بوجھ کے اگر قتل کیا ہے تو اس صورت میں پہلی سزا یہ ہے کہ بدلے میں اس کو قتل کیا جائے۔ ہاں اگر وارثین اس سے کم کے لیے تیار ہو، جیسے وہاں معاف کر دیں معاف ہو جاتا ہے، یہاں یہ تیار ہو کہ خوب بہا لے کر کے چھوڑ دیں تو یہ آپشن کھلا ہوا ہے، خون معاف کر دیں یہ آپشن بھی کھلا ہوا ہے۔ لیکن اسلام نے جہاں تک اس بات کا لحاظ رکھنے کا ہے کہ حق جو ہے اس کا کہ خون کے بدلے خون، جان کے بدلے جان لے، وہ حق اسے دیا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہوئی، اور آخرت کی سزا وہ جہنم رسید ہوگا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا، وہ اللہ کے غضب اور لعنت کا شکار ہوگا، وغیرہ وغیرہ ساری تفصیل ہے۔ کیا ہے؟ جو شخص کسی مومن کو قتل کرے متعمدن جان بوجھ کر کے، فجزاؤہ جہنم،
تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ خالدن فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب ہے، یعنی غضب ہوگا۔ ولعنہ، اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس سے کبھی کبھی کنفیوژن ہوتا ہے کہ یہ تو سب آخرت کا عذاب ہے، دنیا کا عذاب تو یہاں ہے نہیں۔ لیکن اس عذاب کا تذکرہ چونکہ دوسری جگہ آ چکا ہے کہ جان کا بدلہ جان، اس لیے اسے یہاں نہیں ذکر کیا گیا۔ سیاق میں بھی موجود ہے، اس لیے اس کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ اور سب کو اکٹھا کر کے جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہے کہ بدلے میں وہ قتل کیا جائے گا، الا یہ کہ وارثین مان جائیں۔ یہ تو قتل نہیں ہے۔ پہلا آپشن مطلب قتل۔ پہلا آپشن خون کا بدلہ خون، یعنی قتل کا بدلہ قتل ہے۔ اب ایک سوال یہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ اوپر تو بڑی تفصیل سے سب بتایا گیا اور یہاں شارٹ کٹ کیوں ہے؟ پہلے بتا دیا۔ تو گویا آپ یہ طے کر رہے ہیں کہ یہ آیت بعد میں نازل ہوئی اور پہلے جہاں بتایا گیا ہے وہ پہلے نازل ہوئی ہے۔ یہ علم اگر ہے تو وہ ذرا سا لوگوں کو بھی بتائیے۔ یہ سوال تو اٹھتا ہے نا، ہے نا، 50ویں زندگی ہے۔ ہے، لیکن وہ بات جو کہی گئی وہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کہی گئی یا بعد میں کہی گئی، یہ بات تو ہم کو سمجھانی پڑے گی نا کہ وہ آیت پہلے نازل ہو چکی تھی، یہ بات کی ہے۔ ورنہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ نہیں وہ بعد میں نازل ہوئی ہے تو پھر آپ کیا جواب دے پائیں گے؟ ہے یا نہیں یہ سوال؟ دیکھیے، فرق تھوڑا سا اور بھی ہے۔ جو غلطی والی قتل خطا جس کو کہتے ہیں، وہاں یہ ہے کہ دنیا میں جو سزا تھی وہ دینے کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان ہے توبۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ مہربانی ہے، یعنی یہی سزا دے کر کے اللہ معاملے کو نپٹا دے گا، رفع دفع کر دے گا۔ اب قیامت کے دن اس پہ کوئی گرفت ہونے والی نہیں ہے۔ اور یہاں قیامت کی سخت ترین سزا جو کافر اور مشرک کو دی جانے والی ہے، قریب قریب جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، لعنت ہوگی، غضب ہوگا اور عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا، اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا، وہ ساری سزا بھگتنے کے بعد بھی مزید سزا کا مستحق ہے۔ اب اگر اتنی سنگین سزا ہو گئی تو وہ تو آٹومیٹک ہلکی سزا ہے۔ دنیا میں قصاص کی شکل میں مار دیا جانا یا دیت ادا کرنا، یہ سب تو ہلکی سزائیں ہیں۔ اللہ یہ کہ کلیتاً وارثین معاف کر دیں تو بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ شاید اللہ بھی معاف کر دے، لیکن گارنٹی نہیں۔ اور جس کا قتل ہوا باقی معاف کرنے کو تو الگ، تو وارثین صرف اپنا حق معاف کر سکتے ہیں، جس کا قتل ہوا ہاں جی ہاں، لیکن اللہ کی جو نافرمانی ہوئی وہ وارثین نہیں نا معاف کر سکتے۔ تو اللہ ایک مومن کی جان کو اتنا محترم سمجھتا ہے کہ چاہے وارثین معاف کر دیں پھر بھی وہ اپنا حق محفوظ رکھے ہوا ہے کہ میں معاف کروں یا نہ کروں، اتنی سخت سزا بھی دے سکتا ہوں اور معاف بھی کر سکتا ہوں۔ اتنی سخت سزا کی دھمکی یا اعلان خود یہ معنی رکھتا ہے کہ یہ چیز اللہ کے نزدیک انتہائی سنگین ہے۔ کیا ہے؟ انتہائی سنگین ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور ہے جو سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ہوگی، دونوں میں فرق کیا ہے؟
کوئی غصہ ہوتا ہے تبھی تو لعنت کرتا ہے. لعنت تو قبول ہوگا، دھتکار ہو گئی، ہاں دھتکار ہو گئی نا اللہ کی. وہ تو معافی کے بھی لائق نہیں ہے اللہ کی. تو اللہ ہی معاف کرے، مہربان ہے. جی. اور کچھ بتائیں گے؟ انسانیت کا سب سے انسان کی ضرورت ہے. ہاں وہ تو ہے، وہ جرم تو سنگین ہے، وہ تو بات آ گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس سزا کا اعلان ہے اس میں غضب بھی ہے اور لعنت بھی ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے یہ اصل سمجھنا ہے. لعنت میں تو اللہ سے دوری ہے، نفرت ہے. اس کا عذاب میں تو معافی بھی ہو سکتی ہے. اللہ ہی میں عذاب کی بات تو بات کی، غضب کی بات ہو رہی ہے. غضب میں اچھا اللہ کا غضب یہ ہے ہاں کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ جو جان بوجھ کر قتل کر رہا ہے ہاں اس کی سزا جہنم ہے. ہاں اور لعنت یہ ہے کہ دنیا کو بھی معلوم پڑ گیا کہ جان بوجھ کر یہ ایسی غلطی کیا ہے تو اس کے اوپر لعنت. اور کچھ؟ اچھا یہاں چھوڑ دیجئے، ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. ہم لوگ کسی پہ غصہ ہوتے ہیں تو ہمارا غصہ پرماننٹ ہوتا ہے یا وقتی ہوتا ہے؟ غصہ وقتی بھی ہو سکتا ہے اور مستقل بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتا ہے. لیکن لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اب ہماری طرف سے کسی بھی طرح کی مہربانی یا کرم یا فضل یا عنایت یا بخشش کا دروازہ بند ہے نا، کا دروازہ بند. گویا وہ غضب ایک مستقل صورت اختیار کر لیتا ہے اس غضب کے اثرات کا اور اس کی وجہ سے مختلف طرح کی محرومیوں کا. جیسے ہم اپنے بچوں پہ اپنے شاگردوں پہ غصہ ہوتے ہیں. ایک غصہ تو یہ ہے غصہ ہوئے مار پیٹ کے ٹھنڈے ہو گئے پھر پڑھا رہے، بعد میں احساس نہیں ہوتا کہ ہاں بہت مارا تھا اس کو، بہت ناراض ہوئے تھے اس سے. لیکن اگر مارنے کے ساتھ ساتھ اس کو اسکول سے اور کلاس سے نکال دیا، اب کبھی بھی ہم اس کو پڑھا ہی نہیں رہے، گویا ہمارا جو فیض تھا اس سے ہم نے محروم کر دیا. یہ چیز کبھی بھلائی جا سکتی ہے؟ اور یہ محرومی محدود ہے یا لامحدود ہے؟ لامحدود ہے. تو اصلاً یہ دو سزائیں ہیں. پہلی سزا تو بظاہر عارضی ہو سکتی ہے، غصے کا اظہار، لیکن لعنت آ جانے کے بعد گویا اس غصے کے جو برے اثرات ہیں یا نتائج ہیں وہ ریگولر. جی. پھر اس کے بعد کسی بھی بھلائی کی امید ختم ہو جاتی، کسی بھی نفع بخشی کی امید ختم ہو جاتی. تو اللہ اس معاملے میں اتنا ناراض ہے کہ ناراضی کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی ڈکلیریشن دے دیا ہے کہ اب ہماری طرف سے کسی بھی مہربانی کی امید ختم. آخرت میں بھی قتل کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا، لیکن ہم لوگوں نے تو پڑھا ہے کہ سب سے پہلے نماز کا ہوگا. ہم لوگوں نے تو پڑھا ہے کہ سب سے پہلے نماز کا ہوگا. تو یہ دونوں بات تو ٹکرا گئی. ہے یہ کہ دونوں میں تطبیق بظاہر ٹکراؤ ہے، لیکن ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ نماز کا تعلق حقوق اللہ سے، تو جب حقوق اللہ کا حساب ہوگا تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور قتل کا تعلق حقوق العباد سے ہے، تو جب حقوق العباد کا حساب کتاب ہوگا تو سب سے پہلے قتل کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کا معاملہ چکایا جائے گا. اور اس میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ تعالی قاتل کو ویسی ہی سزا دے گا
جیسے اس نے مار دیا تو اس کا بدن خون سے لت پت ہے۔ معراج کے واقعے میں یہ ہے کہ جو قاتل ہوگا اس کو بھی خون کی ندی میں ڈالا جائے گا، اور جیسے اس نے ہتھیار پتھر وغیرہ سے کسی کو ہلاک کیا ہے، ویسے ہی اس ندی کے اوپر پتھر اور ہتھیار برسائے جائیں گے، بالکل ویسی ہی سزا۔ یہ بھی ہے روایات کے اندر۔ تو جو چیز سمجھنے کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اتنی گھناؤنی حرکت ہے۔ ایک اور بات جو اس آیت میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے قتل کیا کسی مومن کو متعمدن جان بوجھ کر کے، اب جان بوجھ کر کے قتل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی دشمنی میں قتل کیا، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص بظاہر مومن ہے لیکن ہم ایمان کا جو تصور رکھتے ہیں اس پر وہ پورا نہیں اترتا۔ جیسے ہمارے یہاں گروہی مسلکی جھگڑے ہوتے ہیں، سب لوگ تو کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن اب ہم نے ایک تصور قائم کیا ہے دین کا، اور سامنے والے نے ایک تصور قائم کیا دین کا جو ہم کو پسند نہیں ہے، تو محض اس وجہ سے کہ وہ ہمارے تصور کو صحیح نہیں سمجھتا، اس کا قائل نہیں ہے، اس کی حمایت نہیں کرتا، اس کی کیا کہتے ہیں تائید نہیں کرتا، ہم اگر اس کو مار دیتے ہیں تو گویا ہم اس کو کافر کی حیثیت میں لے جا کر کے مار رہے ہیں۔ اس لیے کہ کسی نے اگر کلمہ پڑھ دیا تو ہم نیتوں کا حال نہیں جانتے، اس لیے ہم کو مارنے سے روک دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم قتل کر رہے ہیں تو گویا اس کو ہم کافر گردان رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ کافر ہے۔ ہاں، تو یہ جرم اسی لیے تو سنگین ہے۔ احادیث کے اندر تو یہ بات بھی آتی ہے کہ بعض صحابہ جنگوں میں گئے، دشمنوں کے علاقے میں گئے، اب دشمن نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، تو کیا کیا جائے گا؟ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تو وہ تو ہو گیا مسلمان، اب ہم اس کو مار سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک خیال یہ آتا ہے کہ اس نے بچنے کے لیے، بہانہ اپنانے کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اعلان کر دیا ہوگا اور اس کو مار ہی ڈالنا چاہیے۔ ایسا ایک کیس اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے کہا نہیں، تم نے غلط کیا ہے۔ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ بہانے کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے یا واقعتاً خلوص نیت سے پڑھ رہا ہے؟ ہم دلوں کے احوال نہیں جانتے، اس لیے اس کے حوالے سے ہم کوئی قدم یا فیصلہ نہیں لے سکتے۔ ظاہراً اگر وہ کلمے کا اعلان کر رہا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے اور ہم اسے مومن تسلیم کریں گے، اور اس نے کلمہ کہہ دیا، اس کے باوجود اگر ہم نے مار دیا تو یہ چیز کیا ہوگی؟ گناہ ہے، جرم ہے۔ ایک اور اس سے زیادہ عجیب و غریب روایت آتی ہے۔ اسامہ کو تو سزا ملی یا معاف کر دی؟ اصل میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے تو مار کر کے وہ آ گئے، حضور کے سامنے لوگوں نے رکھا، حضور نے کہا کہ میں اس سے بری ہوں، ہے نا، اور بار بار کہتے رہے کہ میں اس سے بری ہوں، میں اس سے بری ہوں، میں اس سے بری ہوں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو وہ یہ سوچنے لگے کہ اے کاش اب سے پہلے میں مسلمان رہا ہی نہیں ہوتا، نہ جاتا نہ یہ حرکت ہوتی، آج ہی ایمان لایا ہوتا، تاکہ اس طرح سے اللہ کے رسول کی برات اور ناراضگی سننی نہ پڑتی۔ یہاں تک روایت ہے، اس کے آگے دیت دی گئی یا نہیں دی گئی
اس کا تذکرہ اس روایت میں نہیں ہے. لیکن ایک دوسری روایت جو میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں اس سے بھی کچھ چیزیں ثابت ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا تو اپنے کچھ کمانڈروں کو اور دوسرے علاقے جو مکے والوں کے ساتھ دینے والے تھے وہاں ان لوگوں کو سلنڈر کرنے کے لیے اور ماتحت بنانے کے لیے بھیجے. چھوٹی چھوٹی فوج. ایک فوج خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حوالے کی گئی اور کہا گیا کہ فلاں قبیلہ ہے جو ان کا حمایتی تھا اور اس نے آ کر کے سلنڈر نہیں کیا ہے، اس پہ چڑھائی کرو. وہ گئے، چڑھائی کی. اب وہ آئے تو نہیں تھے سرنڈر کرنے کے لیے، لیکن جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے دستے کے ساتھ وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے دور ہی سے کہنا شروع کیا انا صابی انا صابی انا صابی. اب صابی کا مطلب کیا تھا؟ بے دین. اللہ کے رسول نے جب اپنا دین پیش کیا تو مکے کے لوگ کہتے تھے یہ بے دین ہو گیا، باپ دادا کا دین چھوڑ بیٹھا ہے. لیکن اس قبیلے والوں نے جو یہ بات کہی تھی وہ اس تناظر میں کہ جیسے تم محمد کو مان کر کے صابئی ہو گئے، محمد خود صابئی تھے، اپنے باپ دادا کے دین پہ نہیں تھے، ویسے ہی ہم لوگ بھی باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکے ہیں اور جیسے تم صابئی تھے ویسے ہم بھی صابئی ہو گئے. تو بعض روایت میں انا صابی ایک لیڈر نے کہا، اور بعض روایات میں سبانا سبانا، ہم سب کے سب کیا ہو گئے؟ صابئی ہو گئے. جیسے جو دین تم اختیار کرنے والے ہو وہی دین ہم اختیار کرنے والے ہیں. لیکن وہاں بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ یہ سب بہانے بازی ہے. صحابہ نے اختلاف کیا لیکن اس کے باوجود آپ نے چڑھائی کی، بہتوں کو قید کیا اور بہتوں کو مار دیا. بعد میں قیدیوں کو بھی مارنے کے لیے حکم دیا تو صحابہ نے شدت سے مخالفت کی اور یہ ہوا کہ پہلے حضور سے یہ وضاحت لی جائے اس کے بعد ہی کچھ ہوگا. حضور کے پاس کیس آیا تو وضاحت چاہی گئی ان لوگوں سے بھی کہ تم نے جو سبانا کہا تھا کیا تم چاہتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم تو ایمان لے آئے تھے، ہم تو حوالے کر رہے تھے اپنے آپ کو، اس کے باوجود ہم کو قید بھی کیا گیا، ہمارے ساتھیوں کو مارا بھی گیا. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے پرانا دین اپنا کیا. ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں خالد کے عمل سے بری ہوں، اور اس کے بعد حکم دیا کہ جو لوگ مار دیے گئے ہیں ان کی دیت بیت المال سے ادا کی جائے. کمانڈر کی غلطی اس روایت میں یہ. اب اس سے کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ جی وہ غلطی اتحادی مانی جا سکتی ہے. ان کی اجتہادی غلطی مانی جا سکتی ہے، اسی لیے ان کو نہیں سزا دی گئی. البتہ اس اجتہادی غلطی کی بھرپائی بیت المال سے حکومت سے کی گئی، اس لیے کہ حکومت کے ایک عہدیدار نے یہ غلطی کی تھی. جی ہاں 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 وہ ٹھیک ہے، لیکن جو فیصلہ ہوا تھا کہ فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا گیا اس فیصلے کو بدلا نہیں گیا. تو اجتہادی غلطی میں ہوتا ہے کہ جو غلطی ہو گئی وہ باقی رہے گی. آئندہ کے لیے یہ ہے کہ اب ویسا نہیں کیا جا سکتا. تو حضرت خالد بن ولید سے جو اجتہادی غلطی ہو گئی ہے نا، اس کو اب بدل کر کے ان کو سزا نہیں دی جائے گی. تم نے قتل کر دیا تو تم کو بھی قتل کیا جائے گا. البتہ جس کا نقصان ہوا ہے اس کے نقصان کی بھرپائی کر دی گئی. یہ ہے. تو اسلام اس حد تک رعایت کرتا ہے اور اتنی باریک چیزوں پر بھی وہ گرفت کرتا ہے. یہ نہیں کہ کمانڈر نے کچھ بھی کر لیا سب صحیح، سپاہیوں نے کچھ بھی کر لیا سب صحیح، اور جو حکمراں ہے وہ اس کی تعویل کر کر کے اس کو جسٹیفائی کریں. یہ نہیں، غلط صحیح.
اب اس کے بعد ہدایت دی گئی، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو یا چلو، جاؤ جنگ کے لیے، فتبینوا، تو تم کیا کرو؟ تحقیق کیا کرو۔ کیا کرو؟ تحقیق کیا کرو۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، اور نہ کہو اس شخص کو جس نے تمہاری طرف کیا کیا ہو؟ یہ تبینوا میں یہاں یا ہے، اس شخص کو نہ کہو جس نے تمہاری طرف سلام، دیکھیے سلام لفظ ہے یا سلم ہے؟ ہاں، جو تمہاری طرف سلام پیش کریں۔ سلام پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گویا اسلامی آداب کو بجا لا رہے ہیں، گویا وہ مومن ہو گئے، مسلم ہو گئے، ورنہ وہ کیوں سلامتی کی دعا کرتے؟ تو یہ گویا علامتی بات ہے۔ لستا مومنہ، تم مومن نہیں ہو، یہ کہنے والے کہ تم ان کو مومن نہ کہو، مومن نہ مانو، ایسا صحیح نہیں ہے۔ تم کو مومن ماننا ہے اگر سامنے والے نے سلام کیا، دل کا حال تم نہیں جانتے۔ اگر تم نہیں مانتے تو گویا تم دنیا چاہنے والے ہو گئے، کسی طرح اس کو مار کر کے اس کا مال حاصل کیا جائے۔ اسی کہا گیا تبتغون عرض الحیات دنیا، دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہوئے، یعنی تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو، اس لیے لامحالہ اس کو مارنا چاہتے ہو، اور اس کے پاس جو مال ہے وہ چھیننا یا لوٹنا چاہتے ہو۔ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو مال تم اس سے حاصل کرو گے تو اس کے پاس کچھ بھی ہے، محدود ہے، مال ہی ہے، تم کو چاہیے نا۔ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، اللہ کے پاس ڈھیروں مال غنیمت ہے۔ تم اگر اللہ کے احکامات کو پورا کرو گے، فالو کرو گے، اس کی پیروی کرو گے، تو اللہ دوسرے ذریعے سے ڈھیروں مال تم کو دے دے گا، اتنا دے دے گا جو تمہاری توقع سے زیادہ ہوگا۔ اس لیے مال کی چاہت یا لالچ میں تم اس طرح کے اقدام نہ کرو۔ اور ایک دوسری بات اور سمجھائی گئی، کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو پہلے بے دین تھے اسی طرح، ہے نا؟ اگر اللہ اپنے فضل سے تم کو محفوظ نہیں رکھتا، تم کو نہیں نوازتا، تو آج تم یہ سب کرنے کے لائق بن پاتے؟ تو جب اللہ نواز سکتا ہے تم کو اس وقت، آج بھی نواز سکتا ہے، ان سے اگر نہیں ملے تو بھی نواز سکتا ہے۔ اصلاً تم اللہ کی نوازش پہ بھروسہ کرو۔ فمن اللہ علیکم، پس اللہ نے تم پر احسان کیا۔ من ہوتا ہے کیا؟ احسان کرنا، یعنی تم کو محفوظ بھی رکھا اور تم کو مختلف وسائل سے آراستہ بھی کیا۔ دھیرے دھیرے تم مضبوط ہوتے گئے، طاقتور ہوتے گئے، مالدار ہوتے گئے۔ فمن اللہ علیکم فتبینوا، پھر تاکیداً کہا جا رہا ہے دوبارہ کہ اس لیے تم کو تحقیق کا، چیک کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے کسی کے بارے میں کہ وہ مومن ہے یا نہیں۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اگر نیک نیتی سے تحقیق کرو گے تو اللہ باخبر ہے، تم کو دوسرے ذرائع سے نواز دے گا، اور اگر نیک نیتی کے بجائے مال کی لالچ میں کوئی قدم اٹھاؤ گے تو پھر تمہاری گردن پکڑ لے گا۔ یعنی اگر کوئی یہ حوالہ دے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، ہاں تو خاموش نہیں ہونا ہے، اس کی تحقیق کرنی ہے۔ ہاں، چیک کرنا ہے کہ واقعتاً وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے تو پھر اس کی جان سلامت، ہم کچھ اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ اگر معلوم ہو کہ اس نے دھوکہ دیا ہے، یہ واقعتاً مسلمان نہیں ہوا ہے، تو اس وقت اس کے خلاف کارروائی درست ہو جائے گی، اور اس وقت ہم کچھ بھی قدم اٹھائیں گے تو ہمارے پاس ثبوت ہوگا، ہم تحقیق کر چکے ہوں گے، اس لیے وہاں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، جنگوں کے درمیان بھی اور عام حالات میں بھی
عام حالات میں بھی ہمارے جو دشمن ہیں وہ ہمارے درمیان افراد جاسوسی کے لیے بھیجتے ہیں. اب وہ تو ہمارے درمیان ہم جیسے بن کے رہتے ہیں نا، لیکن اگر وہ اجنبی ہیں تو ہمیں ان کو بھی چیک کرنا چاہیے. چیک کر کے اگر اطمینان ہوتا ہے کہ یہ جاسوسی نہیں کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جس دن سمجھ میں آیا کہ یہ جاسوسی ہیں ان کی گردن حلال ہو جاتی. سیدھی سادی بات یہ. اس کا پورا نچوڑ یہ ہے کہ بلا پیسے کے بنا چھان بین کے اگر آپ کیے تو فی سبیل اللہ کے راہ میں نہیں کیا. ہاں ہاں آپ نے اپنے دنیا کی معاملات میں کیا. ہاں ہاں اور جان بوجھ کر کے چیک کر کے آپ نے کیا تو وہ اپنی جگہ سب درست ہے، فی سبیل اللہ ہے. اگر کوئی تلوار کے نیچے آ گیا ہاں ہاں اور کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک، اب وہ ہم کلمے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں گے، بالکل چھوڑ دیں گے. اس لیے کہ دلوں کا حال تو ہم کو معلوم نہیں. ہاں ہاں وہ بعد میں معلوم پڑے تو پھر وہ اپنی ہی محنت کرنی پڑے گی. تو اتنا چھوڑنے کے بجائے آپ اس وقت پکڑ لیجئے، اب پکڑ کر کے تحقیق کر لیجئے، اس کے بعد کی محنت کے لیے کیوں چھوڑتے ہیں؟ اسی وقت سب پتہ لگا کر کے طے کر لیجئے، ہے نا؟ ہاں تحقیق کرنے کے بعد چھوڑیے. تو اتنا حق تو آپ کو ہے، آپ مار نہیں سکتے لیکن پکڑ سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں. ہاں ہاں تو ہے نا. دیکھیے اب اس کے بعد ایک مسئلہ اور ہے جو ٹپیکل ہے کہ سارا معاملہ دشمنوں ہی سے ہے، اپنے درمیان بھی کچھ مسائل آ جاتے ہیں. ہم تو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں لیکن ہمارے درمیان کچھ لوگ ہیں جو نہیں کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہوگا؟ ان لوگوں کو منافق کہا جا سکتا ہے جو ہمارے درمیان ہے، جو ہمارے خلاف انہیں منافق کہا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول نے کسی کو منافق کہا؟ تھے تو منافق آپ کے زمانے میں بھی. تب تو جب اللہ کے رسول نے نہیں کہا، خلفائے راشدین اور صحابہ نے نہیں کہا، ہم کون ہیں منافق ہیں؟ بہت آسانی سے فتویٰ جڑ دیتے ہیں. ہمیں بھی یہ کہنے کا حق نہیں ہے. یہ جتنے مفتیان اور دارالافتاء کسی کے بارے میں ذرا سا کچھ پوچھ دیا جائے تو کافر اور فاسق اور ظالم مضل سب کہہ ڈالتے ہیں. یہ سب غلط طریقہ ہے. یہ آیت جو آئی ہے، کون سی آیت؟ ہاں صحابہ کے درمیان بھی تو آپس میں جنگ ہوئی اور سب مسلمان ہی تھے. ہاں سن رہے ہیں؟ یہ ہر جمعہ ہوتا ہے. ہاں ہر جمعہ رہتا ہے. بالکل ہر جمعہ ہوتا ہے مغرب سے عشاء. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں. وعلیکم السلام. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے درمیان لڑائی ہو گئی، مسلمانوں میں بھی ہوتی رہتی ہے، تو وہاں پر جو ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ تو قرآن میں نہیں پڑھا سورہ حجرات کے اندر کہ اگر دو مومن گروہ آپس میں لڑ جائیں تو پہلی کوشش تو یہ ہے کہ دونوں میں صلح کرائیں، اور اگر صلح نہیں ہوتی تو جو ناحق پر ہے اس کے خلاف حق والے کا ساتھ دیں، اور اس وقت حق والے کا اگر ہم ساتھ دیتے ہیں اور ناحق والا مارا جاتا ہے تو وہ مارنا درست ہوگا. یہ تو ہے قرآن میں. تو ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم کو کوئی رہنمائی قرآن میں اور حدیث میں نہیں دی گئی ہے؟ ہاں جنگ جمل اور جنگ صفین کے حوالے سے بھی 2-2-4 کی طرح یہ سمجھیے کہ دو گروہ لڑے، دونوں اپنے کو حق پہ سمجھ رہے تھے. ظاہر ہے ان میں سے حق پر تو کوئی ایک ہی تھا، ہے نا، لیکن جو بھی تھا وہ فیصلہ تو اللہ کرے گا، اور جس نے جس کو مارا وہ تو حق سمجھ کر کے ہی مارا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے دنیا میں کسی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ یہ حق پر اور وہ ناحق پر تھے، اس لیے کہ ہمارے پاس علم اتنا وسیع نہیں ہے کہ ہم تحقیق کر کے فیصلہ سنا سکیں کہ یہ حق پر تھے یہ ناحق پر تھے. اور اسی لیے کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ انہوں نے ان کو مارا تو یہ مارنا غلط تھا، اس کا قصاص دلوایا جائے، یہ بھی کسی نے نہیں کہا.
نہ جنگ صفین کے حوالے سے، نہ جنگ جمل کے حوالے سے، اس لیے کہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اجتہادی غلطی تھی، اور اس اجتہادی غلطی میں کون صحیح تھا کون غلط تھا یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ناقص علم کی وجہ سے ہم انسان نہیں ہیں، اس لیے اس کو اللہ کے حوالے چھوڑنا چاہیے، اللہ خود ہی سب کا فیصلہ کرے گا، فیصلے کا دن تو رکھا ہے۔ تو وہاں جو ہمارے اسلاف نے یہ اسٹینڈ لیا وہی اسٹینڈ ہمارا ہوگا کہ بدلے میں خون بہا کے طور پہ کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، مارا نہیں جائے گا، حق ناحق کا ڈھڈورا نہیں پیٹا جائے گا۔ ہاں ہم اپنی ثوابدید کے لحاظ سے مکلف ہے، ہم نے قدم اٹھایا، اس میں ہم حق بجانب ہوں گے۔ قرآن میں دوسری بھی آیت تو ہے، ہاں کیا ہے؟ مطلب حاکم وقت کے خلاف اگر کوئی مطلب تلوار بلند کرے تو اس کو مطلب سمجھایا جائے یا تو پھر اس کے خلاف لڑا جائے۔ وہاں پر حدیث کے الفاظ پڑھے ہیں، حاکم وقت کے خلاف خروج کا اور بغاوت کا حق ہے، لیکن کب؟ جب حاکم وقت کفر بواہ میں مبتلا ہو۔ صرف کفر نہیں کہا گیا ہے، کفر بواہ دو لفظ استعمال ہوا ہے حدیث کے اندر۔ صرف کفر تو کسی بھی چیز کو کوئی کفر ٹھہرا دے گا، ایک آدمی اس کو کفر سمجھے گا، دوسرا آدمی اس کو کفر نہیں سمجھے گا، لیکن بواہ لفظ جو لایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دو چار کی طرح کلیئر کفر، یعنی اس کے کفر ہونے میں دو رائے کسی کی ہو ہی نہیں۔ جیسے غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس کے کفر ہونے میں شرک ہونے میں دو رائے ہے، چاہے وہ خود بریلوی حضرات ہوں، چاہے وہ شیعہ حضرات ہوں، لیکن سب اصولی طور پہ یہ جانتے ہیں کہ اس شریعت میں کسی کو سجدہ کرنا روا نہیں ہے۔ تعویل کرتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ واضح لفظوں میں ہے کہ سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، اس شریعت میں جائز نہیں ہے، منع ہے۔ تو اب اگر ایسی حرکت کوئی کرتا ہے تو ہم تو حکم لگائیں گے، اور حکم لگانے میں ہم حق بجانب ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ اور بہت ساری جو حرکتیں لوگ کرتے رہتے ہیں اس کے بارے میں حکم لگانے کے لیے کفر بواہ والی شرط پوری کبھی کبھی نہیں ہوتی، تو وہاں پر ہم حکم نہیں لگائیں گے اور بغاوت نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل، خلافت کے بعد ملوکیت چلی تو جو بادشاہ حضرات تھے کتنے ڈرامے کرتے تھے، بیت المال کا غلط استعمال کرتے تھے، لیکن کسی نے ان پہ کافر کا فتویٰ لگایا اس حرکت پہ؟ تھا تو غلط شریعت کے لحاظ سے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے جو ہدایات دی تھی ان ہدایات کو فالو کرنا ان کی ذمہ داری تھی، جیسے سارے مسلمان کی تھی، لیکن وہ اپنی چلانے کے لیے الٹا سیدھا کرتے رہتے تھے۔ ہے تو تاریخ کے اندر کہ ہمارا صحیح طریقہ یہ ہے کہ عیدین میں عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوگا۔ اب یہ ظالم فاسق بادشاہ تھے، ان کا خطبہ کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا تھا، تو وہ نماز کو بعد میں کر رہے تھے اور خطبہ پہلے کر رہے تھے، لیکن اس عمل کو کسی نے کفر کہا؟ ہاں بدعت ہے، مخالفت کی، لیکن کسی نے کفر کہا؟ کفر نہیں کہا۔ تو یہ کفر بواہ کی تعریف نہیں آتی، اس کی وجہ سے آپ بغاوت کر کے ہنگامہ کریں، وہ روا نہیں۔ اس وقت ہمارے اصحاب زندہ تھے، انہوں نے بھی بغاوت نہیں کی اس بنیاد پر، اس لیے کہ یہ کفر بواہ نہیں تھا۔ تو اس فرق کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جو ہدایت ہے یا حق ہے کفر بواہ کی صورت میں، اگر ہمارا امیر شرکیہ اعمال شروع کر دے گا تو بغاوت جائز ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹی موٹی غلطیاں کرتا ہے تو بغاوت جائز نہیں، اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی۔ اگر امیر حق پہ ہے ہاں اور پھر بغاوت کرتے ہیں دوسرے لوگ، تو امیر کو حق ہے کہ ان کو سزا دے، امیر کو حق ہے کہ ان کو سزا دے، اب بغاوت جیسی ہوگی اس کے لحاظ سے۔ ہاں ہاں ہاں
ہاں وہ ہے جینون کی طرف سے. ٹھیک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت بیعت دی گئی تھی، مطلب وہ آخری وقت کے خلافت ان کے آپ کو. ہاں ہاں تو اس وقت جو ان کا جو عمل تھا، جو جنگ ہوئی جس میں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شہید ہوئے، ہاں تو وہ جو جماعت جو سامنے سے وہ بغاوت، ان کو مطلب ہم بغاوت ہی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. دو باتیں اور ہیں سمجھنے کی. یہ جتنی روایات ملتی ہیں، بہت ساری روایات ان میں اپنے اپنے مطلب کی ہے. تو پہلے تو اس کی تحقیق کرنی چاہیے. تو تحقیق کر لی ہے آپ نے اس روایت کی؟ بخاری 281 ہاں بخاری کی 281 حدیث ہے. ہاں ہاں بخاری ہی کی حدیث یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں 3 جھوٹ بولے. بخاری ہی کی حدیث ہے نا. بخاری ہی کے اندر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ننگے ہوئے. بخاری ہی کی حدیث یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی اتنی بیویاں تھیں وغیرہ وغیرہ. کیا خیال ہے آپ کا؟ اور میں اپنی تنقید نہیں بتاتا. ایک منٹ ہے نا. بخاری کی جو سب سے عمدہ شرح مانی جاتی، جس کو پوری امت مانتی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی کی شرح ہے. انہوں نے اپنی جو شرح لکھی اور ساری تحقیق کی، اس کے باوجود انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ 55 احادیث ایسی ہیں جو اس میں صحیح نہیں ہیں. نام گرچہ صحیح بخاری ہے، انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے. دوسرے لوگوں نے اس کے علاوہ بھی. تو وہ جمع کرنا اور بیان کرنا اور اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے کی کوشش ہم جیسے انسانوں نے ہی کی ہے، اور اس میں کمی بیشی غلطی ہو سکتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے تحقیق کریں. اس کمی بیشی سے صرف قرآن محفوظ ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا تھا. تحقیق کا ذریعہ تو وہی ہے. کون ہے؟ جہاں سے حدیث مل رہی ہے ہاں وہیں پر جا کر دیکھیں گے. جہاں سے مل نہیں. جیسے بخاری میں ہے ہاں ہاں وہاں پہ لکھا ہے صحیح ہے، ہاں ہم اس کو ماننا پڑے گا کہ صحیح ہے. یہ نو اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ ہے کہ اس کی ہے ذریعہ یہی تو ہے. عالم لوگ یہ کہیں تو ان کی تو سزا ہوگی، ہے نا. اصل میں وہاں جو بخاری نے، امام بخاری نے لکھا یہ حدیث صحیح ہے، وہ ان کی تحقیق ہے نا. اور عموماً ان کی تحقیق صحیح ہوتی ہے، لیکن وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، کہیں کہیں ان کی تحقیق غلط بھی ہے. تو دوسرے لوگوں نے تحقیق کر کے کہا کہ یہ غلط ہے. جیسے میں نے بتایا ابن حجر عسقلانی نے کہا، ویسے ہی آج کے بہت مشہور عالم حدیث کے مانے جاتے علامہ البانی رحمہ اللہ، اب تو اللہ کو پیارے ہو گئے. انہوں نے بہت ساری حدیثوں کے بارے میں کہا یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، اور پوری کتابیں لکھ دی ہیں. کیسے تحقیق کی وہ اصل سمجھنے کی چیز ہے. تحقیق میں جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہ کہ احادیث کی حفاظت کے لیے حضور سے لے کر کے جب تک وہ لکھی گئی، اس بیچ میں ایک دوسرے سے سن کر کے، یاد کر کے نقل کرنے والا ایک سلسلہ ہے نا. امام بخاری نے کسی شخص سے سنا، انہوں نے کسی اور شخص سے سنا، انہوں نے کسی صحابی سے سنا، کسی صحابی نے حضور سے سنا. یہ پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے جس کو سند کہتے ہیں. تو اب اس سلسلے میں جتنے لوگوں کا نام ہے وہ سب علم کے لحاظ سے، حفظ کے لحاظ سے، کیریکٹر کے لحاظ سے اگر بہت اعلیٰ پائے کے تھے، اچھے تھے، تب تو حدیث اپنی جگہ صحیح مانی جاتی ہے. لیکن ان میں سے کسی کے بارے میں اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ گڑبڑ ہے، اس کا حافظہ کمزور ہے، یہ کیریکٹر کے لحاظ سے کمزور ہے، یہ علم کے لحاظ سے کمزور ہے، تو اس صورت میں اس کی حدیث صحیح نہیں مانی جاتی. تو اس طرح پوری تحقیق کی جاتی ہے. اب ایک شخص کے بارے میں ہماری معلومات ہو سکتی ہے کہ وہ کیریکٹر میں اچھا ہے، دوسرے کی معلومات ہو سکتی ہے کیریکٹر میں خراب ہے، ہو سکتا ہے ایسا نا. تو اب یہ دو معلومات ہو گئی اور ایک خراب ایک صحیح، تب تو اس کی حیثیت گھٹ جائے گی، اور سب نے کہا صحیح تو اس کی حیثیت بڑھ جائے گی. ویسے ہی ایک نے کہا کہ صحیح اور 10 لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کا کیریکٹر خراب ہے،
تو اس کی حیثیت اور گھٹ جائے گی، پھر اس کو صحیح مانا جائے کہ نہ مانا جائے سوچنا پڑے گا۔ تو تحقیق ایسے ہوتی ہے، تب لوگ لکھتے ہیں کہ ہاں میں نے تحقیق میں یہ پایا، میں نے تحقیق میں یہ پایا، اس جگہ یہ لکھا ہے، ان کے اس ساتھی نے، ان کے اس رشتہ دار نے یہ بتایا ہے، تب وہ چیز پروف کے طور پہ لکھ کر کے حکم لگاتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے کہ موضوع ہے کہ صحیح ہے۔ تو یہ ہے تحقیق کا کام۔ کہیں آپ کو شبہ ہوتا ہے تو آپ کو بھی یہ کرنا پڑے گا۔ اس سے ریلیٹڈ کتنی احادیث ہے، کیا مطلب کم مطلب اصل میں دیکھیے، تھوڑا سا میں ابھی اتنی لمبی تقریر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں وقت کی وجہ سے، ہے نا، لیکن صرف سمجھنے کے لیے ایک بات بتاتا ہوں کہ شیعہ سنی کی جو لڑائی ہے نا، سب کی شروعات تو وہیں سے ہے۔ تو سب نے اپنے اپنے مطلب کے لیے صحیح غلط کا ملغوبہ تیار کیا ہے، اس ملغوبے سے چھانٹ کر کے صحیح کو اپنانا یہ ہماری ذمہ داری بن گئی ہے۔ اب یہ چھانٹنے کا عمل ایک ضرورت ہے، اب اس چھانٹنے کا عمل بہت سارے لوگوں نے کیا، اس سے بھی ہم استفادہ کر سکتے ہیں، اور نہیں اطمینان ہو تو ہم خود بھی کر سکتے ہیں، وہ سلسلہ جاری ہے نا۔ پھر کبھی کوئی موقع ہوگا تو میں الگ سے کبھی تفصیل سے آپ کو بتا دوں گا کہ ان میں سے کون کون سی میری یا میرے معلومات کی حد تک صحیح ہیں، کون غلط ہیں، کیوں غلط ہیں، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے صرف آپ کو سجھایا تھا کہ پہلے یہ سب تحقیق کر لیں۔ یہ ہے کہ بخاری میں حدیث ہے، ہاں، آنکھ بند کر کے سب کو اطمینان نہیں، کسی بھی حدیث کتاب میں تحقیق کرنا ضروری ہے۔ حدیث بخاری میں جا کر دیکھ لو، ہاں، تو آنکھ بند کر کے صرف نہیں دیکھنا، پھر اس کی تحقیق بھی کرنا، یس، کہ اس کی پوزیشن اب تحقیق سے اگر اطمینان ہو گیا تو پھر آپ آنکھ بند کر کے کسی کی مت سنیے۔ ہاں، آخری جو بات چل رہی تھی کیا تھا کہ جنگ اگر درپیش ہے، کچھ لوگ جنگ میں جا رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں جا رہے ہیں، نہ جانے والوں کے پاس عذر ہو سکتا ہے، لنگڑے ہیں، اندھے ہیں، یا وسائل نہیں ہیں، تو کیا ان کو ایمان سے خارج کر دیا جائے گا؟ ان کا جو ایمان کا ڈکلیریشن ہے اور اس کے جو تقاضے وہ اپنی صلاحیت بھر پورا کر سکتے ہیں اس کو کنسیڈر کیا جائے گا نا۔ لیکن اب جو ساری خوبیوں کا مالک ہے اور محنت جد و جہد کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، اس کا درجہ بلند ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسی کو کہا جا رہا ہے کہ مومنین میں سے بیٹھے رہ جانے والے غیر اولی ضرر، بے غیر عذر کے، برابر نہیں ہو سکتے ان کے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہے نا، بے اموالہم و انفسہم، اپنے جانوں اور مالوں سے، علی القائدین درجہ، جو بیٹھنے والے ہیں یعنی عملاً نہیں حصہ لے رہے ہیں، ان کے مقابلے میں ان مجاہدین کا ایک درجہ بلند ہوگا، یعنی ان کی حیثیت زیادہ ہوگی، ان کا انعام زیادہ ہوگا، ان پہ اللہ کی نوازش زیادہ ہوگی۔ البتہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، دونوں میں سے ہر ایک سے اللہ کا بہترین وعدہ ہے۔ دونوں کا مطلب ایک جو بیٹھے رہنے والے ہیں، ایمان کا اعلان کیا تو اس کا کچھ ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس کا کچھ ہے، ان کو وہ ملے گا بہترین بدلہ، اور جو یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ میدان جہاد میں جان مال کھپاتے ہیں ان کا اور زیادہ ہے، ان کو اور زیادہ ملے گا۔ تو اسی کو کہا کہ بدلہ تو اللہ نے وعدے کے طور پہ اچھا دینے کا ہر ایک سے کر رکھا ہے، لیکن جو مجاہدین ہیں ان کا زیادہ، اور جو جہاد کرنے والے نہیں ہیں ان کا کم۔ آگے اسی کو اور کلیئر کیا گیا ہے، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پہ بڑے اجر کے ذریعے، یعنی ان کو زیادہ اجر دے گا۔ درجات منہ، ان کو جنت میں جو مختلف درجات ہوں گے، مرتبے ہوں گے، اس میں زیادہ درجہ بھی ملے گا۔ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً، اور چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہیں تو معاف بھی کیا جائے گا۔ وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کی بارش بھی کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ کیا ہے، بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا کرنے والا ہے؟ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔
اب یہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا کیوں کہا؟ کہ کوئی بھی کوشش ہو، عمل ہو، جد و جہد ہو، اچھے سے اچھا ہو، لیکن ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، اس کی گارنٹی نہیں، اور اس میں ہم سے کچھ کمی بیشی کوتاہی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی حوصلہ افزائی کے لیے ڈکلیئر کر رہا ہے کہ تمہاری پوزیشن ہمیں معلوم ہے کہ بہت ساری کمی بیشی تمہاری طرف سے ہو سکتی ہے، کم کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، تمہارے پاس ساری صلاحیتیں موجود نہیں ہیں، اس لیے حق بھی اس کا نہیں ادا ہو سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس کی سزا تم کو دے گا، نہیں، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دے گا، اور جو انعام اس نے طے کر رکھا ہے وہ تمہیں لامحالہ ملے گا۔ یہ گویا ایک طرح سے تشویق دی گئی، حوصلہ بڑھایا گیا اور ابھارا گیا کہ تم اس بات کی کوشش کرو کہ یہ دونوں کام کرو، ہمت کا ثبوت دو، جرأت کا ثبوت دو، قربانی کا ثبوت دو، تم زیادہ پاؤ گے، ورنہ صرف سکون، امن اور چین کی حالت میں بیٹھے رہو گے تو دشمن تم پر حاوی آئیں گے اور پریشانی میں وہ تم مبتلا ہو جاؤ گے۔ جہاد کا فائدہ تو یہی ہے نا، ورنہ اللہ اللہ کرنا تو آسان کام ہے۔ جی یہ آیت ترغیب کے لیے، بالکل ترغیب کے لیے ہے۔ اب اسی کا فائدہ اٹھا کر کے ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے جو ان ساری چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ اب صوفیہ کا طبقہ جہاد کی بات کبھی کرتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، اہل حدیثوں پر الزام آپ لگا رہے ہیں۔ آج کے اہل حدیث اگر کہا ہوتا تو ایک درجے میں صحیح ہوتا۔ جو اپنے کو اہل حدیث نام رکھنی ہے ان کی بات ہو رہی ہے، ورنہ ان کی تاریخ بہت روشن ہے۔ علماء صادق پور، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید سب اہل حدیث تھے۔ شاہ ولی اللہ کو بھی وہ اپنا گردانتے ہیں، حالانکہ وہ کتنے اہل حدیث تھے وہ ایک سوالیہ نشان ہے، لیکن ان کی اپنی خدمات ہیں اور قربانیاں ہیں، اور میدان جہاد میں انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے۔ آخر انگریزوں کے خلاف جہاد کا پہلا فتویٰ تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا نا۔ اس ملک ہندوستان میں تابعین کے بعد پہلی اسلامی حکومت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی تھی نا، یہاں کے لوگوں سے لڑ کر کے، قبضہ کر کے۔ تو اب یہ ساری چیزیں انہی کے اسلاف کی ہے، لیکن اب وہ بگڑ گئے ہیں تو اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ اور بگڑے ایسے کہ ماضی میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں، مثلا انگریزوں سے جہاد کرنا ہے، تب انہی میں سے بعض بزرگوں نے یہ بھی فتویٰ دیا کہ جہاد تو اب ساقط ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا لا جہاد بعد الہجرہ، ہجرت کے بعد اب یہ فتح کے بعد اب جہاد نہیں ہے اور ہجرت نہیں ہے، سب الخط ہو چکا ہے۔ حالانکہ دوسری حدیث ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اور اسی کو سجھا کر کے انگریزوں کے خلاف جب جہاد کا اعلان ہوا تو انہوں نے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، جس میں بہت اہم نام آتا ہے نذیر حسین صاحب کا، اہل حدیث عالم تھے۔ تو ہیں کمزوریاں، مظاہرے اس کے ہوتے رہتے ہیں، فیصلہ اللہ کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے، وہ سب ڈیوٹی ہم کو نہیں دی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔